अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं सब? उम्मीद है जी ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत और इसकी तौफीक से आज सबक का आगाज सूरत बकरा आयत नंबर 21 से करेंगे। इससे पहले माशाल्लाह हम सब पहली 20 आयत पढ़ चुके हैं। उम्मीद है आपने इन पर अमल करने की पूरी कोशिश की होगी। आपका अल्लाह के लिए यहाँ आना, बैठना और अल्लाह की बातें सुनना और इन्हें अमली जिंदगी में लाना अल्लाह ताला कबूल फरमाए। इससे पहले हम 20 आयत पढ़ चुके हैं। इन 20 आयत में से आपने ये देखा कि ईमान वालों के लिए 5 आयत, काफरों के लिए 2 आयत और मुनाफिकीन के लिए 13 आयत थी। जितना उन्होंने छुपने की कोशिश की, इतनी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनकी बातें खोल कर रख दी, क्योंकि ये लोग इस्लाम के दुश्मन होते हैं और इस्लाम के दुश्मन इनको दोस्त रखते हैं। तो बुनियादी तौर पर आज का सबक जो आयत नंबर 21 से शुरू होता है, ये पूरे मक्की दौर के कुरान का खुलासा है। मदीना आने से पहले पहले तकरीबन कुरान पाक का 1/3 हिस्सा नाजिल हो चुका था और मक्की सूरतों के बुनियादी मज़ामीन में तौहीद, रिसालत और आखिरत है। मदीने में पहली सूरत बकरा नाजिल हुई नजूल के एतबार से। तो आज के सबक में हमें ये पता चलेगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी क्या है कि वो ये साबित कर सकें कि जो कलाम वो लोगों को पेश कर रहे हैं वो अल्लाह ताला का है। इससे पहले नबियों के पास भी अल्लाह ताला ने उनको इस नेमत से नवाजा कि वो जो किताबें नाजिल हुई थी, उन्होंने इस बात का लोगों के सामने इजहार करना होता था कि ये किताब उन्होंने खुद नहीं बनाई बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से आई है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब ये किताब नाजिल हुई तो एक नबी होने की हैसियत से उन्होंने लोगों के सामने ये साबित किया कि ये कलाम उनका अपना नहीं। तो आज ये काम उस्ताद और लीडर का है कि लोगों को उनका मकसद हयात याद दिलाए। आज के सबक में ओ बुदू रब्बकुम आयत है, या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। या अय्युहन्नास के ए लोगो, इबादत करो किसकी? रब्बकुम, अपने रब की। अल्लज़ी, वो जिसने खलक़कुम, तुम्हें पैदा किया। वल्लज़ीना, और उन लोगों को मिन क़ब्लिकुम, जो तुमसे पहले थे। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। तो इस आयत में ओ बुदू रब्बकुम में ये जवाब मिलेगा तौहीद, रिसालत, कुरान और आखिरत। इन 4 अकीदों के प्रूफ मिलेंगे जिनको सामने रखकर हमें इन सवालों के जवाब मिलेंगे, क्योंकि जो बंदा दुनिया में आता है ये 4 सवाल जहन में आते हैं। पहला क्या कि मैं कहाँ से आया,
پھر میں کون ہوں، میں کیوں آیا، اور مجھے کدھر جانا ہے۔ تو یہ سبق ان سارے سوالوں کا جواب دے گا۔ پہلا حصہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ایک ہونے کا، خالق اور مالک ہونے کا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کے بندے اور رسول ہونے کا پتہ۔ دوسرا حصہ قرآن، جنت اور جنت سے رکنے والے جو کام ہیں۔ تو سب کے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ پہلی دفعہ آپ کے لیے آسمان سے یہ پکار ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، او بدو کہ عبادت کرو۔ یا کیا ہے؟ اگر آپ کے پاس پارا ہے تو آپ اسی پہ نشان لگاتے جائیں تو آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی، جب آپ پڑھیں گے تو یہ خود بخود کھل کے آیات سامنے آ جائیں گی کہ یا کیوں آیا یہ لفظ۔ یا پکار کو کہتے ہیں۔ پھر آگے یا ایو، آ دعوت کے لیے لفظ ہے، اور ہا، یا ایو ہا، ہا کیا ہے؟ زور دینے کے لیے، سٹریس دینے کے لیے۔ ہر لفظ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن صرف مسلمانوں کو نہیں پکارتا بلکہ پوری انسانیت کو پکارتا ہے۔ اسی پکار پہ کئی لوگ مسلمان ہوئے۔ جب یا ایھا الناس پڑھا تو بول اٹھے کہ یہ کتاب تو مجھے پکار رہی ہے، اور میں تو اسے صرف مسلمانوں کی کتاب سمجھتا رہا۔ اس سے پہلے انبیاء کا خطاب یا قومی تھا کہ اے میری قوم، بہت پیار سے اپنی قوم کو دعوت دیتے کہ اے میری قوم۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کو جو اللہ تعالیٰ نے خطاب دیا وہ ہے یا ایھا الناس، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ پھر دیکھتے ہیں اناس۔ اناس کا لفظ قرآن پاک میں 240 بار آیا ہے۔ یہ وہی لفظ ہے جس کی وجہ سے ہم انسان ہیں۔ یہ لفظ انس سے بنا ہے۔ انس کا مطلب ہے محبت، گھول مل جانا۔ انسان کی فطری خواہش ہوتی ہے کہ لوگوں میں گھل مل کر رہے۔ اسی طرح جو بچے محبتوں میں پلتے ہیں وہ محبتیں تقسیم کرتے ہیں، اور جو الگ تھلگ رہتے ہیں، محبتوں سے محروم رہتے ہیں، تو وہ آگے بھی محبتیں نہیں دے سکتے۔ پھر آنس۔ آنس اس کا اپوزٹ ورڈ ہے۔ اناس کا اپوزٹ ورڈ کیا ہے؟ آنس۔ اس کا اپوزٹ آنس، جس کا مطلب نہ نظر آنے والی چیز، یعنی جن۔ انسان نظر آتا ہے، جن نظر نہیں آتے۔ پھر تیسرا مطلب اس کا ہے نصیحہ۔ نصیحہ کا روٹ ورڈ ہے نون سین یا۔ یہ بھولنے والے کو کہتے ہیں۔ انسان کو انسان کہنے کی یہ 3 وجہ ہے۔ تو آپ کو بھی بہنوں سمجھ آ گیا کہ انسان کو انسان کا نام کیوں دیا گیا۔ پھر لفظ ہے او بدو۔ او بدو میں یہ پہلا حکم ہے جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اپنے بندوں کو۔ او بدو کا مطلب ہے میری عبادت کرو۔ یہ ہے دین کا خلاصہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا۔ کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے پیدا؟ سورہ زاریات آیت نمبر 56 میں 56 آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا۔ انسان کی زندگی کا مقصد عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی سے پیار کرنے سے نہیں روکتا، بس وہ یہ فرماتا ہے کہ کسی کی غلط بات نہیں ماننی۔ کون سی غلط بات؟ وہ بات جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے، اور اس بات میں مخلوق کی نہیں ماننی، ڈرو صرف
یعنی درس جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہو. بندگی اور اطاعت کرو، نافرمانی سے بچو، اور لا الہ الا اللہ، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. یہاں سے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی الوہیت کا بیان شروع ہوتا ہے کہ وہی اپنے بندوں کو عدم سے وجود میں لایا، جب ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، یعنی عدم سے نئے سرے سے پیدا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اس کی تمام صفات سے ماننا ہے. اللہ تعالیٰ یونیک ہیں، وہ رازق ہیں، اور وہ رازق کوئی اور نہیں ہو سکتا. قرآن کا موضوع یہ نہیں کہ اللہ کو مانو، کیونکہ کائنات کی ہر ایک ایک چیز جو ہے وہ یہ پکار رہی ہے اسے کس نے بنایا. تو اللہ پہ تو ہر ایک یقین رکھتا تھا. قرآن کا ٹاپک یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانو، اسی طرح جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانا. پھر اگلا لفظ ہے جی الذی خلقکم. الذی خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا. جیسے ہم خود کوئی چیز بناتے ہیں تو کتنی پیاری لگتی ہے، آتا ہے نا پیار دینا جب ہم خود کوئی چیز بناتے ہیں اپنے لیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو کتنے پیار سے بنایا. جیسے 5ویں پارے کے آخر میں آیت نمبر 147 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اگر تم اللہ کے شکر گزار رہو، اس پر ایمان لے آؤ، تو اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا. اللہ تعالیٰ تو قدر شناس اور دانا ہے. خلاصہ کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں کر رہے وہ اس دنیا کے ریش ہیں. اس محبت کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں سے مانگنے سے منع کرتا ہے. اس خالق کو چھوڑ کر دوسروں سے مانگو گے تو اچھے لگو گے. جیسے چھوٹے سے بچے کی مثال ہم اگر دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے والد کے پاس بیٹھا ہے اور ساتھ ہی والد کا دوست بھی ہے، تو ان سے کہے والد کے دوست سے کہ چچا مجھے پیسے دیں، میرے والد تو مجھے نہیں دیتے. اب وہ چھوٹا سا بچہ اگر معصومیت میں بھی یہ بات کر جاتا ہے تو اس کے والد کے دل پہ کیا گزرے گی کہ کیا میں اسے کچھ نہیں دیتا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو، کسی اور سے نہ مانگو. اللہ تعالیٰ سے جتنا ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. اور جب کہ اس کے اپوزٹ جب ہم لوگوں سے مانگتے ہیں تو کوئی ایک دفعہ دیتا ہے، 2 دفعہ دیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ناراض ہونے لگ جاتا ہے کہ یہ کیا تم نے روز ہی مانگنا مجھ سے شروع کر دیا ہے. تو اس کے اپوزٹ اللہ تعالیٰ سے ہم جتنا مانگتے ہیں اللہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر ہم نہیں مانگتے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. اگلا لفظ ہے جی لعلکم تتقون. ربکم الذی ہم نے کیا خلقکم کہ اس نے تمہیں پیدا کیا. پھر ہے والذین من قبلکم کہ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا. کون؟ تمہارے ہی آباء و اجداد، تم سے پہلے والے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اور آج تم ان آباء و اجداد کی پیروی کرتی ہو اور اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ہو، جبکہ تمہیں یہ معلوم ہے کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا. پھر لفظ آتا ہے جی لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ. اللہ کی ذات آج یہ حکم ہمیں دے رہی ہے کہ تم بچ جاؤ، میری عبادت کرو تاکہ تم جہنم سے بچ جاؤ. اب یہاں پہ تقوی کے 3 درجے بتا دیے کہ انسان شرک سے بچے اور توحید پر قائم رہے. پھر جب بندہ اس لیول کو پا لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچتا ہے. دل اور دماغ سوچ پہ اللہ ہی چھا جاتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے ہر جگہ ہر وقت. جب 2 لوگ بات کرتے ہیں تو تیسرا اللہ ہوتا ہے.
جب تین بات کرتے ہیں چوتھا اللہ کی ذات. تو لعلکم تتقون میں بھی یہ پیغام دے دیا کہ اس کی نافرمانی سے بچ جاؤ، پھر دیکھو وہ تمہارا کیسے نہیں بنتا. اسی کا تھوڑا سا ریکیپ کر لیں، خلاصہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں تمام لوگوں کو اس آیت میں پکار کر یہ بتایا گیا کہ اسلام کے تمام عقیدوں اور حکموں کی اصل بنیاد رب کو پہچاننا ہے. انسان کو پیدا کرنے کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو ڈھونڈے، اس کی کھلی نشانیوں سے اسے پہچانے اور اسی کی عبادت کرے، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی سے مانگے، کیونکہ اسی نے انسان کو پیدا کیا اور ہر وقت ہر زمانے میں اس کی پرورش کی، اور انسان کو اس کی قابلیت کے مطابق ترقی کے راستے بتا دیے. اس رب کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ اس نے تم کو اور ان سب کو جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں پیدا کیا. اسی معرفت سے تقوی حاصل کرنے کی راہ کھلتی ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں، بلکہ اس سے سراسر انسان ہی کا فائدہ ہے. عبادت کرنے سے انسان کے خیالات کی پریشانیاں جو ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں اور اصل باتوں کی طرف توجہ دینے کا موقع ملتا ہے. پھر آتے ہیں آیت نمبر 22. الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور اتارا آسمان سے پانی، فاخرج به، پھر نکالا اس سے، من الثمرات، پھل، رزق لکم، روزی تمہارے لیے. پھر ساتھ ہی کہہ دیا کہ فلا تجعلوا، سو تم نہ ٹھہراؤ، للہ، اللہ کے ساتھ، امداد، کوئی شریک، وانتم تعلمون، اور تم اس چیز کو جانتے ہو. یہ بھی بتا دیا کہ تم جانتے ہو اس چیز کو، کہ جس نے اس پہلی آیت میں رب کی پہچان بتائی گئی تھی، یعنی پہلے توحید کی بات ہوئی کہ اس کو اپنا اور اپنا سے پہلے کے پیدا کرنے والا مانا جائے. اس آیت میں کچھ اور نشانیاں بتا دی گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کرنے والی صرف زمین یا ماں کے پیٹ کے اندر کام کرتی ہے اور آدمی کو نظر نہیں آتی. اسی لیے دوسری صفات جو اس سے زیادہ واضح ہیں بیان کی جاتی ہے، تاکہ ان پر ہر چھوٹا بڑا جو ہے وہ غور کر سکے کہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو فرش بنا دیا، کیونکہ یہ زمین ہر وقت حرکت میں رہتی ہے. آپ سب کو پتہ ہی ہوگا 24 گھنٹوں میں یہ زمین سورج کے گرد گھوم کر آتی ہے. کیا ہمیں کبھی کوئی جھٹکا فیل ہوا؟ ابھی تک زمین کے اندر کتنا لاوا ہوتا ہے. یہ زمین کیا ہے؟ ہیٹ پروف ہے. اس کے اندر سانپ اور بچھو ہیں. کیا ہم اس زمین پر نافرمانی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا، کیونکہ یہ دنیا تو پلاٹ کر رہی ہے. سورت میں سورہ یاسین میں ایک لفظ آتا ہے یسبحونا. آپ میں نے اکثر فجر کے بعد جب سورہ یاسین پڑھتی ہوں گی تو یہ لفظ آپ پڑھتی ہیں یسبحونا، اور ہم کتنے سکون سے اس زمین پر بیٹھے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ہمارے لیے چھت بنا دیا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اقترب للناس، کے قریب آ گیا حساب کا وقت. تو کیا ہم اس زمین پر کوئی مستی کر سکتے ہیں؟ اسی طرح آسمان سے مسلسل شہاب گرتے رہتی ہیں، کئی ستارے ٹوٹتے ہیں کیونکہ اس کی 7 تہیں ہیں، اور ہر آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے. آخری آسمان کو اللہ تعالیٰ نے رجوع ملسی شیاطین بنایا، شیطان کو مارنا. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کیا کائنات کی تخلیق آسان ہے یا تمہاری؟ جواب آتا ہے ذہن میں؟ کبھی آسمان کے نیچے چلتے پھرتے ہمیں خوف آیا کہ یہ کتنا پرانا ہے؟ جیسے یہ آسمان، کبھی ہمارے گھر کی چھتیں زیادہ سے زیادہ اگر 100 سال بھی رہیں تو ہمیں یہ خوف لگا رہتا ہے، اور ہم اوپر دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ چھت گر نہ جائے۔ تو یہ آسمان جو کتنا پرانا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے کا ہے، تو کبھی ہم نے اس میں کوئی شگاف دیکھا، کوئی چیزیں گرتی ہوئی دیکھی؟ جو ہم چلتے چلتے ہمیں یہ ڈر ہو کہ آسمان سے ہمارے اوپر کوئی چیز گرے گی، ٹوٹ گیا خدا نہ خواستہ آسمان اور ہم سے گر رہا ہے۔ سورۃ ملک میں اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں آسمان کے بارے میں کہ کیا تمہیں کبھی اس میں کوئی فطور نظر آیا؟ اسی طرح ہم نیچر کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے پہچان سکتے ہیں، اور اس نیچر سے کہ یہی خوبی ہے کہ کبھی اس سے دل نہیں بھرتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے پیار ہو جائے گا جب ہم اس نیچر پہ غور کریں گے، تاروں سے باتیں کریں گے۔ جیسے آسمان کی ایک مثال یہ بھی اس طرح دی جا سکتی ہے کہ اگر گھر میں ہم پردے وغیرہ لگاتی ہیں تو زیادہ سے زیادہ ہمیں وہ خوبصورتی 2 سال 3 سال یا چند سال دیکھ کے ہمارا دل بھر جاتا ہے۔ تو یہ آسمان جو بلو کلر کا ہے، کتنا لائٹ کلر ہے اور کتنا خوبصورت کلر ہے، کبھی ہمارا اس سے دل بھرا ہے؟ اگر یہ ہوتا اورنج کلر کا ہوتا تو اس کا کلر ہماری آنکھوں میں چبھتا، کیونکہ شوخ رنگ ہوتے ہیں وہ کچھ دن تو نظروں کو بھاتے ہیں لیکن پھر وہ چبھنے لگ جاتی ہیں۔ اسی طرح گھاس کا رنگ سبز بنایا، کبھی ہمارا دل بھرا؟ ہر دفعہ جب ہم گھاس دیکھتے ہیں، گھاس پہ چلتے ہیں، تو اس کی ٹھنڈک ہمارے اندر تک جاتی ہے، ہم اس کی ٹھنڈک اپنے دل پہ اپنے روح پہ محسوس کرتے ہیں، اور یہ ہمیں اچھی لگتی ہے، اور کبھی ہم نے ان کے اندر کوئی کمی محسوس نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی، پھر اللہ تعالیٰ نے پانی اتارا۔ اگر اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے نا کہ بنا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کہ میں نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس پانی سے کیا ہوا؟ فَأَخْرَجَ، نکالا، مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا، پھل نکالے۔ اب یہ ثمر اور فواکہ، ثمر کیا ہے؟ کہ ایسی چیزیں جس کا کوئی ریٹرن نہ ہو، جیسے ہماری اولاد وہ جب بڑی ہوتی ہے تو وہ ہمارے لیے ثمر ہے، اور اس کے مقابلے میں فواکہ کیا ہے؟ وہ فروٹ ہیں، وہ پھل ہیں جو ہم کھاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگ کبھی دین سے دور رہ کر خوش نہیں ہوتے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، رزق لکم، تمہارے لیے رزق نکالا۔ پھر فرما دیا کہ فلا تجعلوا، بس نہ تم ٹھہراؤ، للہ، اللہ کے ساتھ کوئی شریک، وانتم تعلمون، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کر کے اپنی نعمتیں ہمیں دے کر یہ فرما رہا ہے کہ یہ تمام نعمتیں جو میں نے تمہارے لیے بنائی ہیں، کیا پھر بھی تم میرے ساتھ کوئی شریک ٹھہراؤ گے؟ اب انداد کا لفظ کیا ہے؟ یہ ند سے ہے، ندن، ندن کا لفظ ہے۔ ندن کا مطلب ہے اونٹ، وہ اونٹ جو کھلا گھومتا پھرتا ہے، بھاگتا پھرتا رہتا ہے، کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو انسان ہے جب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لیتے ہیں تو اس کی مثال ایک ڈائریکشن لیس انسان کی ہے، کہ مشرک کے لیے یہ لفظ ہے کہ مشرک جس در پہ جاتا ہے وہاں پہ کچھ مانگا، سجدہ کیا، کہیں سے کوئی بیٹا مانگ رہا ہے تو کہیں سے وہ پھر 4 دن وہاں پہ ٹھہرتا ہے، پھر اسے جب نہیں ملتا پھر وہ کہیں اور چل پڑتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو، عورتوں کو وہم ہوتا ہے کہ شوہر کو اپنے ہاتھ میں کرنے کے لیے وہ تعویذ لیتی پھرتی ہیں۔ اب سب تو ایک جیسے نہیں ہے ماشاءاللہ، اب جب سے قرآن پاک، ہم قرآن پاک کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں تو ہمیں یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی۔ ہم نے خود یہ پڑھ لیا کہ یہ کیا ہے جو ہم دوسروں کے در سے جا کے مانگتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کسی کو شریک ٹھہرا رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی کیفیت کو علامہ اقبال نے ایک شعر میں
بیان کیا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دلاتا ہے ہزار سجدوں سے آدمی کو نجات، کہ مشرک جو ہوتا ہے اس کے لیے اس کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک رب کے بن جاؤ، اگر تم ایک رب کے بن جاؤ گے تو کیسے ساری دنیا آپ کی بن جاتی ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں جہاں دنیا کا کوئی انسان جب آپ کی بات نہ مان رہا ہو، چاہے وہ آپ کے انڈر ہو یا چاہے آپ اس کے انڈر ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اور وہ بات نہ مان رہا ہو، تو کیا کرنا چاہیے؟ فوراً تعلق باللہ چیک کرنا چاہیے کہ کیا میں اللہ کی بات مان رہی ہوں۔ اگر ہم اللہ کی بات مانتے رہیں گے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ہماری بات نہ مانے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔ کیا جانتے ہو؟ سورۃ اعراف میں ہے کہ دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہم سب سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا، الستُ بربکم، اللہ نے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم میری بات مانو گے۔ اب یہ وعدہ کس سے لیا؟ ہر بنی نوع انسان سے لیا، جو بعد میں چاہے وہ یہودی بنے، نصرانی بنے، ہندو بنے، ان سب سے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، وعدہ لیا اور پھر اسے سلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کو کتنی تڑپ تھی، ایک لڑکا جو آپ کی خدمت بھی کرتا تھا بیمار ہوا، آپ اس کی عیادت کے لیے گئے، حالانکہ وہ ایک یہودی کا بیٹا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو کلمہ پڑھنے کے لیے کہا تو وہ اپنے والد کی طرف دیکھنے لگا، تو والد کو جب پتہ چلا، والد کو پتہ ہی تھا کہ اس کو ایسی بیماری ہے کہ اس نے بچنا نہیں ہے، کہ یہ مرنے کے قریب ہے، تو اس سے کہا کہ ابو القاسم کی بات مان لو۔ تو اس بچے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے پہ لا الہ الا اللہ کہا، اور پھر اس کی جان چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے مطابق اس کا کفن دفن کیا، تو آپ کے چہرے پہ بہت سکون تھا، اور فرمایا کہ تمام تعریفیں اس رب کی جس نے اس بچے کو جہنم سے بچا لیا۔ تو اس لیے یہ تڑپ ہمیں بھی لگانی ہے کہ ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کی دعوت دینی ہے۔ اس کے بعد آپ چلتے ہیں جی آیت نمبر 23۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وَإِن كُنتُم، اگر تم ہو، فی ریبٍ، شک میں، مما، اس پہ، یعنی وہ جو نزلنا، جو ہم نے اتارا، اس پہ، علی عبدنا، اپنے بندے پر۔ اب یہ بندہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اگر تم شک کرتے ہو اس پر جو ہم نے اتارا، تو آگے فرما رہے ہیں کہ فاتو بے صورت، تو لاؤ ایک صورت، من مثلی، اس جیسی، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلا لو اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اب یہاں پہ لفظ آیا جی ریب کا، شک کرنا۔ اس سے پہلے بھی آپ یہ لفظ پڑھ چکے ہو کہ ذالک الکتاب فی ریب فیہ۔ تو آگے چلتے ہیں۔ عبدنا، عبدنا کیا ہے؟ یہ ہے رسالت۔ پہلے کیا تھی؟ توحید کی آیات 21 اور 22۔ اب آگے کیا ہے؟ 23 اور 24 میں رسالت۔ پہلے توحید کی بات
अब तो ना पढ़े थे हम कि इबादत की वजह से अब्द का लफ्ज आया। अब क्या है कि सिर्फ दूसरों को नहीं बताना बल्कि खुद भी इस पर अमल करना है। अब आ रही है आवाज? जी आ रही है। जी अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है, आप कंटिन्यू करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज नंबर 23 को हम लेके चल रहे थे कि इबादत की वजह से अब्द का लफ्ज आया। अब सिर्फ दूसरों को नहीं बताना बल्कि खुद भी इस पर अमल करना है। जो दूसरों को सुनाते हो खुद को सुनाओ। एक हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई कि मेरा बच्चा मीठा बहुत खाता है, आप इसको समझाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल आना। अगले दिन वो फिर आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे से कहा कि मीठा कम खाया करो। तो उस औरत ने पूछा कि कल आपने ये बात क्यों ना कह दी? तो फरमाया कि उस दिन मैंने खुद मीठा खाया हुआ था, इसलिए मैं ये बात नहीं कर सकता था। आपके लिए अल्लाह ताला जब कोई अहम बात कर हाउस बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आज हो रही है गड़बड़। तो ये चैलेंज है पहली बार अल्लाह ताला की बात कि अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल तक मक्का में रहे और दावत देते रहे, लेकिन कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज करते लोग, तो कभी कुरान पर एतराज करते कि ये किताब अमल के लिए नहीं है बल्कि दूसरे काम मतलब जंतर मंतर के लिए इस्तेमाल करते। तो अरब का बच्चा बच्चा और मर्द औरतें सब जो हैं वो अरबी जानते थे, अरबी के इशार कहते थे और उनके इशार में इतना ज्यादा जोश होता था कि हारी हुई जंग भी वो जीत लेते थे। अब क्या था, उज़र बहाने क्यों करते थे वो? क्योंकि उनके दिल में तलब नहीं थी। वो क्या कहते कि कहीं पे तो अल्लाह ताला मक्खियों की बात कर रहे हैं, कहीं मच्छरों की बात कर रहे हैं, ये निराह जाते बहाने वो करते थे। हकीकत में क्या था कि वो इस पर यकीन नहीं लाते थे। तो तब अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम नहीं मानते तो फातू बेसूरत में मिसले, तो तुम इसकी कोई एक सूरत ही बना कर लाओ और फिर साथ बुला लो अपने गवाहों को। तो शुहदा अकुम के मानी 5 हैं। एक तो मददगार, अपने मदद यानी अपने मददगारों को लाओ। फिर दूसरा अपने गवाहों को लाओ। फिर सूरह यूनस आयत नंबर 14 में अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरत हूद आयत नंबर 34 में भी यही लफ्ज आया। फिर सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 88 में ये लफ्ज आया। यानी 5 सूरत तूर आयत नंबर 34 और सूरत बकरा 5 जगह पर ये चैलेंज आया कि शोहदा अपने गवाहों को बुला लो। फिर साथ ही अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर तुम सच्चे हो। फिर आयत नंबर 24 में फ़इल्लम तफ़अलू, कि अगर तुम ना कर सको, वलन तफ़अलू, और हरगिज ना तुम कर सकोगे, फत्तकुन नार लती, तो तुम डर जाओ उस आग से, अल्लती वो जो
वकूदुहा अन्नास, कि इसका ईंधन आदमी है, वल हिजारा और पत्थर है, उइद्दत लिल काफिरीन और तैयार की गई है काफिरों के लिए। अब क्या है, अल्लाह ताला लम तफअलू, अब दो दफा ये लफ्ज क्यों आया है? लम तफअलू का मतलब है पास्ट, कि तुम नहीं कर सके, तुम्हारे बड़े इस चीज की कोशिश करते रहे, कोई भी ये काम ना कर सका। और फिर कहा है लान तफालू, ये फ्यूचर की बात है कि मुस्तकबिल में भी तुम ये कुछ नहीं कर सकते हो, इस जैसा कोई एक लफ्ज क्या एक जो है वो भी नहीं बना सकते हो। यानी अल्लाह ताला ने एक ओपन चैलेंज कर दिया कि ले आओ इसकी तरह किताब। फिर ला, मा, और फिर यहाँ पे नान का लफ्ज कि हरगिज तुम ये काम नहीं कर सकते हो। यानी वो लोग बंद कमरों में भी लिखते रहते, कागजों से कमरे भर जाते थे, लेकिन जब वो बाहर निकलते थे तो कलमा पढ़ते हुए निकलते थे। और हम कितने खुशकिस्मत है कि आज ये किताब हम पढ़ रहे हैं। जरा अपनी किताब को छुएं कि मुझे अल्लाह ताला ने चुना है इस इतनी प्यारी किताब के लिए। तो जब हम इस किताब का तर्जमा और तफसीर पढ़ते हैं तो ये अल्लाह ताला का हक बन जाता है कि हम 2 नफल रोजाना पढ़ें, इस बात का शुक्राना अदा करें कि अल्लाह ने हमें चुना और हम उसकी उस किताब की तफसीर पढ़ रहे हैं जो जिब्राईल अलैहिस्सलाम आसमानों से लेके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे उतार रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये लोग जो मनचले लोग थे, ये सिर्फ इस पे एतराज किया करते थे। जैसे अल्लाह के नबी के दौर में ही मुस्लिमा कज़ाब ने नबी होने का दावा कर दिया। फिर हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ही उन्होंने किया, उसने किया। फिर एक औरत सुजा नाम की थी, उसने नबिया होने का दावा किया। और फिर कहते हैं कि मुस्लिमा कज़ाब और इस सुजा की शादी भी हो गई थी, क्योंकि दोनों का टेस्ट मिलता था। तो क्या है कुरान पाक में कि अत्तय्यबात व तय्यबीना और वल खबीसात लिल खबीसीना, के खबीसों के लिए खबीस ही औरतें हैं। इसी तरह एक और था मोतमन्नी, ये एक शायर था। उसवा था एक शायर, फिर इब्ने मुकफ़ा था, फिर मंसूर खलाज था। इन्होंने बहुत कोशिश की कि हम सूरज जो है इस तरह की ले आए। तो पहले क्या होता था कि उकास के मकाम पे एक मेला मुनक्किद होता था हर साल, अरबों में ये रिवाज था। और खाना काबा की दीवार पे जो सबसे बेहतर कलाम होता था वो लटका देते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि जब सूरत कौसर नाजिल हुई तो अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने वो सूरत ली और वो वहां पर लटकाए। अब क्या था कि उस सूरत की 3 आयत हैं, तो उसके नीचे क्या लिखा पड़ा था कि वल्लाहु मा हाजा कलामुल बशर, कि ये कलाम किसी बशर का नहीं है। वल्लाह कहते हैं कसम को, कि मैं कसम खा कर कह सकता हूँ कि ये कलाम किसी बशर का नहीं है। तो आज ये कलाम मैं और आप पढ़ रहे हैं। तो ये लोग जो मनचले किस्म के लोग थे, ये इस तरह की बातें निकाला करते थे। जब सूरत नाजिल हुई अलकारिया तुम अलकारिया, तो उसके जवाब में इन्होंने क्या लिखा कि अलफील मलफील वमा अदरा का मलफील लहू जम्बुन सगीर व खरतूम का तवील। क्या मतलब है अलफील मलफील के, ए हाथी और क्या है हाथी, और क्या तुम जानो कि क्या है हाथी, इसकी लंबी है सूंड और छोटी है दुम। यानी इस तरह की बातें जो थी वो निकाला करते थे। लेकिन जब कोई कलाम पाक सामने आ जाता था तो हैरान और हक्का बक्का हो जाते थे। आज ये किताब 1400 साल पुरानी किताब, कभी भी नहीं हम इसको कह सकते ये आज भी जदीद है, इसमें जिद्दत है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर तुम इस किताब को नहीं मानते हो तो फिर तैयार हो जाओ। किस बात के लिए तैयार हो जाओ? फत्तकुन नार लती, उस आग से जो तैयार की गई है लोगों के लिए, अन्नास लोगों के लिए, वल हिजारा और पत्थरों के लिए। अब यहाँ पे पत्थर से मुराद सख्त दिल लोग भी मुराद ली जाती है कि हम सब जानते ही हैं कि एक इंसान के जिस्म जो है वो, उसकी हड्डियों में कार्बन भी है, सल्फर भी है, पोटाशियम भी है, मैग्नीशियम भी है। तो वकूद क्या है? ये फ्यूल है, यानी खुद मुहैया करना, आग को फैलाना। तो ये जो इंसान है, जब उनमें डाला जाएगा तो आग तो और भड़केगी। तो अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम,
انسان کے جسم میں اتنی انرجی ہوتی ہے کہ انسان جب جہنم میں ڈالا گیا تو نہ ختم ہونے والا یہ فیول بن جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ آگے فرماتی ہیں کہ اس آگ کو بجھنے نہیں دیں گے، کہ جب یہ بجھنے لگے گی تو زدناہم، ہم اس کو بڑھا دیں گے. پھر او عدت کا لفظ یہاں پہ آیا، او عدت للکافرین، کہ یہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. یہ او عدت ماضی کا صیغہ ہے، یہ آج بھی ہے. جنت اور جہنم اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب کے ذریعے جنت بھی دکھا دیتے اور جہنم بھی دکھا دیتے تھے. آج جتنی احادیث ہم صحیح بخاری سے پڑھتے ہیں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جو کچھ قرآن پاک میں ہمارے لیے حکم جو بیان کی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ ان کو خواب کی صورت میں دکھا دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آگ کافروں کے لیے بنائی ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں بنائی. یہ تو مسلمانوں کو خود شوق ہے اس میں کودنے کا. جیسے دوزخ کافروں کے لیے ہے تو مسلمان اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اس میں جائیں گے، اسی طرح یہ دنیا جو ہے وہ کافروں کے لیے بنائی گئی ہے اور مسلمان کود کود کر اس میں وہ لے رہے ہیں. قرآن کی دولت جب مل جائے تو پھر دنیا کی دولت کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے. وہ انسان انتہائی ناشکرا ہے کہ وہ یہ دولت پانے کے باوجود جب اس دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اسے نہیں. پھر اس کی اپوزٹ ایک اگلا آتا ہے کہ وبشر الذین، یہاں اللہ تعالیٰ نے آگ کی بات کر دی، ایندھن کی بات کر دی، تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ خوشخبری بھی دے رہے ہیں کہ وبشر الذین، اور خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، ان لہم ان کے لیے جنات جنت ہے، باغات ہیں، تجری بہتی ہوں گی، من تحتها الانہار ان کے نیچے نہر. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی انتہا بیان کی کہ کیسے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی اور کافروں کے مقابلے میں ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ساتھ یہ خوشخبری سنا دی کہ میرے وہ بندے جو اس دنیا میں بھی مجھ سے ڈرتے ہیں، لوگوں سے معاملات ڈر ڈر کر کرتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے باغات تیار کر دی ہیں جس میں ان کے لیے آرام اور راحت سب کچھ موجود ہوگا. اس میں ٹھنڈے اور خوش ذائقہ پانی کے دریا بہتے ہوں گے. اس آیت میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جنت کا حقدار بننے اور اس میں داخل ہونے کے لیے انسان میں دو صفت موجود ہونی چاہیے. اول یہ کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے متعلق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی شک نہ ہو. کتنا آسان ہے جنت، یعنی وہ اللہ کو اپنا سب کچھ سمجھتا ہو، اپنا معبود سمجھتا ہو، اپنا رب اپنا آقا مانتا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کا اقرار کرتا ہو اور قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھتا ہو، آخرت پر یقین رکھتا ہو کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد جو دوسری زندگی آنے والی ہے وہ حقیقی زندگی ہے اور اس پر ایمان رکھنا. پھر دوسرا یہ کہ اس کے تمام کام قرآن مجید کے حکموں کے مطابق ہوں. اللہ تعالیٰ نے جن جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا انہیں کبھی نہ چھوڑتا ہو، اور جن جن کاموں کے کرنے سے منع کیا وہ ان کے پاس بھی نہ بھٹکتا ہو. تو اس آیت کا خلاصہ ہم کیا لیں گے کہ محض اچھے کاموں سے جنت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے ساتھ دل میں ایمان اور یقین نہ ہو. اسی طرح محض ایمان کافی نہیں جب تک ایمان کے ساتھ ہمارے اعمال بھی درست ہو. پھر چلتے ہیں جی آج کی آخری آیت پہ، آیت نمبر 25. کلما رزقو منہا من ثمرات رزقن، کہ جب کبھی کھانے کو دیا جائے گا انہیں من ثمراتی پھل، رزقن رزق، قالو تو وہ کہیں گے، کون کہیں گے؟ جنتی. جنتوں میں جب وہ پھل دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ ھذا الذی، یہ وہ ہے، رزقنا جو ہمیں دنیا میں مل چکا ہے، یعنی اس سے ملتے جلتے.
मिन कब्लो यानी इससे पहले, व ऊतू बिही मुतशाबिहा, हालांकि वो इन्हें दिया जाएगा इनसे मिलते जुलते, वालहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरा, और इनके लिए इसमें बीवियां होंगी पाकीज़ा, हुम फीहा खालिदून, और वो इसमें हमेशा रहेंगे। फिर चलें आगे, फिर फासिल की बात होगी कि बशिर लजीना आमनु कुल्लमा रुज़िकू, फिर जहाँ खुशखबरी दी जन्नतियों को जन्नत की, तो साथ ही अल्लाह ताला उनके लिए रिस्क की बात कर रहे हैं कि उनको अल्लाह ताला रिस्क देंगे। कि जन्नतियों को किस चीज से मिलते जुलते होंगे? दुनिया की तरह होंगे। क्यों होंगे इस तरह? क्योंकि अल्लाह ताला अपने इंसान की फितरत को जानता है कि हालांकि उसका टेस्ट बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, लेकिन इंसान की फितरत क्या है कि नई चीज कोई मुंह के नजदीक नहीं लगाता। इसलिए ये प्यार है अल्लाह ताला का कि देखी भाली चीजें अल्लाह ताला उनको देगा, कि इनकी अमलों से मिलते जुलते फल, मीठे फल, ये अल्लाह ताला की मोहब्बत है, जिसमें थोड़ी सी मोहब्बत भी है और मिठास है। बुखारी शरीफ में है कि जन्नत की नेमतें ऐसी हैं कि किसी ने नहीं देखी होंगी। फिर मुताहरा का लफ्ज इस्तेमाल किया कि बीवियां जो होंगी वो पाकीज़ा होंगी, हैज और नफास से पाक होंगी, अखलाकी बुराइयों से दूर होंगी, उनमें अखलाकी पाकीज़गी होगी, चीखने चिल्लाने वाली नहीं होंगी अंदर से, क्योंकि जो चीखने चिल्लाने वाले लोग होते हैं वो अंदर से खाली होते हैं, इनके करदार पाक नहीं होते। लेकिन जन्नत के करदार पाक साफ, और वो लोग यानी वो पिछली अपनी मोहब्बतों के लिए नहीं रोएंगी, बल्कि क्या होगा कि उन्हें अल्लाह ताला ने उनके करदार पाकीज़ा बनाए होंगे। कि इसी तरह जब हम किसी जगह पर जाते हैं तो हमें ये फिक्र होती है। अब अल्लाह ताला ने आगे ये जिक्र किया ना कि वहुम फीहा खालिदून, वो इसमें हमेशा रहेंगे। अक्सर हम कहीं नई जगह पे जाते हैं, हमारा वहां दिखता है, लेकिन साथ ये फिक्र होती है कि हाय अब इतने दिन रह गए हैं, इतने दिन रह गए हैं, हमें तो वापस जाना है। तो यहाँ जन्नत के लिए अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि ये वो जगह है, ये वो चीजें हैं जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। तो इस तरह ये किताब हमारी सफाई कर देती है। कुरान का सफर जिंदगी का सफर है। आते बहुत सारे हैं, जैसे कोई एक दरख्त हो, उस पे बहुत सारा बूर लगा हो, तो क्या होता है, वो बूर कुछ तो झड़ जाता है और कुछ वहां पे जो है वो ठहर जाता है और खूबसूरत फलों की शक्ल में वो सामने आता है। इसी तरह इस किताब के सफर के अंदर भी हम देखते हैं कि हर तरह की मुश्किल, हर तकलीफ, जैसे हम शुरू करते हुए कुरान पाक का हमने आगाज किया था, तो हमने ये बात की थी कि अल्लाह ताला हमें इस किताब के साथ जोड़े रखे, चाहे आंधी हो या तूफान, कोई भी मुश्किल हो, हमने इस किताब के साथ जुड़े रहना है, तो अल्लाह ताला हमारे लिए वो मुश्किलें भी आसान कर देंगे। फिर है इन अल्लाह ला यस्तहजी, कि बेशक अल्लाह ताला नहीं शर्माता, ऐ यजरिबा, कि वो बयान करे मिसाल, माँ बऊदतन, एक मच्छर की, फमा फौकहा, या इससे भी बढ़कर। अब एक चीज ज़हन में आती है कि फमा फौकहा, कि पहले ये है कि इन अल्लाह ला यस्तहजी, कि अल्लाह ताला नहीं शर्माता कि वो कोई मिसाल बयान करे, क्योंकि इस सूरत से पहले सूरत नमल, जिसमें चींटी का जिक्र था, सूरत नाहल जिसमें शहद की मक्खी का जिक्र था, और सूरत हज उसमें जुबाब, आपने पढ़ा होगा कि ये मक्खी जो आम है इसका जिक्र है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बेशक मैं नहीं शर्माता इस बात का जिक्र करते हुए। अब मुनाफिक क्या चाहता है कि लोग मुझे मोमिन कहें, इसे तारीफ का शौक होता है, और ये अपनी बहानों की आड़ में ये छुपता फिरता है। लेकिन इस आयत से एक चौथे गिरोह का जिक्र छेड़ा है, उसका नाम है फासिक। वो सामने बैठ के मजाक उड़ाया करते थे,
جی آیت نمبر 25 تک ٹھیک ہے جی، پھر ہم انشاءاللہ آیت نمبر 26 کریں گے۔ کل موقع مل گیا تو کل کر لیں گے، لیکن یہ ہے کہ آیت نمبر 21 سے لے کے آیت نمبر 29 تک ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ایک ہی ہے، تک کر لیتے لیکن ٹائم کم ہے۔ چلے ٹھیک ہے جی، دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا، آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے، اور یہ مواقع جو ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ دیے رکھے، کبھی ہم اس سے دور نہ ہوں۔ اپنے لیے دعا کر کے آیا کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔